آج کے زمانے میں ایک ایسی ریاست کا تصور کیجیے جس میں حکومت جو ہے وہ تجارت کرتی ہو، تاجر جو ہیں وہ پانی کا نظام صحیح کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہوں، یعنی آبپاشی کے نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، جس میں فوج جو ہے وہ ماحولیات کی درستگی کے اوپر لگی ہو، جس میں خلائی تحقیق کے ادارے جو ہیں وہ ریلوے چلانے پہ لگے ہوں، اور ریلوے جو ہے وہ پولیس کا کام انجام دے رہی ہو، اور پولیس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسکولوں کو اور تعلیم کے معاملات کو چلا رہی ہو، عدالتیں جو ہیں وہ حکومت کے نظام کو چلا رہی ہوں، وہ ہسپتالوں کو دیکھ رہی ہوں، ڈیم بنوا رہی ہوں، وہ سوشل ویلفیئر کے کام کر رہی ہوں، وہ آبادی کے کنٹرول یعنی پاپولیشن ویلفیئر کو دیکھ رہی ہوں، طبی معاملات ہسپتالوں کے معاملات کو دیکھ رہی ہوں، اور اسی طرح اور جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرانے کے بجائے جو ہے وہ صفائی کے نظام پر توجہ دے رہا ہو، تو پھر ایسے نظام کو اور ایسے ملک کو، ایسی ریاست کو کیا کہیں گے؟ انگریزی میں اسے کہتے ہیں اٹافی ٹیروئڈ ورلڈ، جبکہ اردو میں اگر اس کا سلیس ترجمہ کیا جائے تو ہمارے خیال میں یہ بنتا ہے، باقی اگر کوئی کریکٹ کرانا چاہے تو کہتے کہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج والی صورتحال ہے۔ اور ہم نے آپ سے کہا نا آپ تصور کریں تو آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، بلکہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ ریاست، یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کا کام کر رہا ہے، یا کوشش میں لگا ہوا ہے، یا اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے آتا ہے کہ وہ کام کرے جو کہ اس کا نہیں ہے، اور جو اس کا اپنا کام ہے، جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جس کے لیے اسے تنخواہ ملتی ہے، جس کے لیے لوگ اسے منتخب کرتے ہیں، یا جس کے لیے حکومت انہیں ان عہدوں پر بٹھاتی ہے، اس کے لیے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کو مراعاتیں دیتے ہیں، تو ان مراعاتوں کا بے حساب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شاید ایسی مراعات کسی اور کو نہیں دی جاتی، وہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ یہ جو ادارے ہیں یا یہ جو ہمارے وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ اپنا کام نہیں کرتے، یہ دوسروں کا کام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیکس دینے کا کیا فائدہ، مجھے ٹیکس دینے سے وہ سہولت تو ملتی نہیں، میرا معیار زندگی تو بلند نہیں ہوتا، لیکن اسے بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں جناب، یہ ایسی کرپشن، ایسی بےایمانی، ایسی چوری، ویسے وہ چلیے، ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ کس معاشرے میں موجود ہیں، میں ایسے کنڈون نہیں کر رہا، لیکن ان معاشروں میں یہ چیزوں کی موجودگی کے باوجود آپ خود دیکھ لیں کیسے اٹھا کے ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، ان کے بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ ان کیسز کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، کرپشن کے سزائیں ہوتی ہیں اور وہ سزائیں بھگتتے ہیں، اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، پھر سزائیں بھگتتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ اصول یہ ہے کہ جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں بلکہ دوسرے کے معاملات میں مکمل دخل اندازی کرتے اور اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اتھارٹی وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہی ہوگا کہ لوگوں کو کہاں سے سہولتیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ کام جس ادارے کا تھا وہ تو کر نہیں رہا ہوتا، دوسرا جو ہے وہ کسی بھی جواز کو گھڑ کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آئین کا اور قانون کا ذکر اس قدر زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں، پھر ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے ٹاک شو کے اندر جو ماہرین ہیں، اس کے علاوہ جو لکھنے والے ہیں وہ، اور جو ایسے دانش ہیں وہ اس قدر زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی کچھ تھوڑا سا اپنی تقریر سی وہ پیش کر دیتے ہیں جو ہمیں تجربے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی بالکل پاکستان کے اندر بے بس محسوس کرتا ہے، وہ غریب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ اس کی کہیں سے زیادتی نہیں ہو رہی، اب یہ کہ حکومت بھی اس کی بات نہیں سن رہی، کہ اس کی اپنی منتخب حکومت ہے،
تو اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر مجھے کہیں سے میری زیادتی ہو سکتی ہے، کہیں سے میرے معاملات سمجھائے جا سکتے ہیں، کہیں سے مجھے انصاف مل سکتا ہے، تو وہ ہماری عدالتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن آپ نے گزشتہ سالوں سے اگر دیکھا ہو تو ایک زمانے میں آئینی بحران کا بڑا ذکر ہوتا تھا، جس کے بعد ماشاء اللہ لگتے تھے، نظریہ ضرورت ایجاد ہوتے تھے، وکلاء اس کے اندر نظریہ ضرورت کی وہ توجیحات پیش کرتے تھے، جو کہ خود اس کے موجد جو کہ برطانیہ کے دو شخص ہیں جنہوں نے 15ویں صدی اور 17ویں صدی میں ان کا ایجاد کیا تھا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا، وہ کبھی ایسی انہوں نے آج تک اپنے ملک کے اندر اس کو نہیں ٹرائی کیا، لیکن پاکستان میں وہ پورا کا پورا نافذ ہو گیا، اور جنرل ایوب خان سے لے کر اور کافی یعنی آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کسی نہ کسی جگہ جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ ان کو ہمارے جو ماہر قانون دان ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ ان کے کیس کو پیٹ کرتے ہیں، اور جو ہماری عدالتیں جنہیں ہم نے انصاف کے لیے بٹھایا ہوتا ہے، انہیں میں سے کچھ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اسے ریٹیفائی کر دیتے ہیں، اور نظریہ ضرورت کے ساتھ 10-10 20 12 سال تک ان فوجی حکمرانوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ حکمرانی کریں۔ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سالوں سے یہ عدالتیں لگ رہی ہیں اور ایسے فیصلے دے رہی ہیں، ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جنہیں جو ایک پارٹی قبول کرتی ہے دوسری پارٹی قبول نہیں کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری یہ فیصلے ایسے ہوں کہ جو صرف فیصلے سنائی نہ دیتے ہوں، لکھے ہوئے نہ ہوں، بلکہ انہیں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، دکھنا بھی چاہیے فیصلوں کو۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، آبزرویشنس نہیں دیتے، ریمارکس نہیں دیتے، بلکہ وہ فیصلے سناتے ہیں۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اتنے بڑے اور اتنے معزز ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ایسی کوئی مشورہ دیں یا ہم کوئی ایسی بات تصور میں بھی لائیں، لیکن خود کم از کم جو ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ ہیں اور ان کے جو ممبر حضرات ہیں، جو ہمارے معزز صاحبان ہیں، ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ کس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ کل جو آئینی بحران کے اوپر لوگ ہنستے تھے، پارلیمنٹ کو اور سیاستدانوں کو کے اوپر زبردست کرٹیسزم کرتے تھے، ان کی کرپشن اور ان کے آپس میں مشورہ نہ کرنے، ان کی مستقل لڑائیوں، اور یہ کہتے تھے کہ جی ان کی ساری چپکلشیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فوج آ جاتی ہے اور دوسرے وہ ماشاء اللہ لگ جاتے ہیں اور ان میں دخل اندازی کرنا پڑتی ہے، تیسری طاقت، تیسری قوت کا ذکر ہوا تھا۔ تو اب ہمارے عدلیہ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا ایک نظام کا ایک اہم ستون ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی آئینی بحران سے اب عدالتی بحران کی طرف ہم آ گئے ہیں؟ جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام متنازع، اور یہ کوئی آج سے نہیں آ رہے، کوئی 2016-17 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک وہ دراز ہے، اور اب یہ یہاں تک کہا جانے لگا ہے، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ ایگری کریں، کہ جناب جو ملک کی جو صورتحال ہے اس میں حکومت کا اگر ہاتھ ہے، سیاستدانوں کا اگر ہاتھ ہے، فوج کا ہاتھ ہے، تو عدلیہ کا بھی اس میں کردار ہے، کیونکہ اس نے ایسے فیصلے دیے جن سے سارا جو نظام تھا وہ تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس پہ غور کرنے کی تو بالکل ضرورت ہے۔ کس طرح یعنی معاملات جو ہیں وہ ہر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ ابھی حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہوتا کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ پارلیمان کی سپریمیسی کا تو مستقل ذکر ہوتا ہے، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، وکیل بھی کرتے ہیں، بار کونسلز بھی کرتی ہیں، آدمی ماہرین بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، آئین کی سپریمیسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اس پہ عمل کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں اپنے فیوریٹ نظر آنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہی سب سے بڑے مسیحا ہیں، اور ہمارا یہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا عدلی اور عدلی وہ ہے ذمہ داری ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے انہیں فالو کرتے رہیں، اور نہ ہمیں آئین کی پرواہ ہونی چاہیے، نہ ہمیں قانون کی، ہر طرح کے آئین اور قانون کو اسی طرح بینڈ کر دینا چاہیے، موڑ دینا چاہیے، تاکہ اس شخصیت کو جسے ہم پسند کرتے ہیں، میں ایک کی نہیں بات کرنا، کسی کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کی حق کے اندر وہ بات جو ہے وہ جاتی ہو۔ اور اگر یہ
سیاسی جماعتوں تک رہے، حکومتوں تک رہے، یا کچھ اداروں تک رہے، یا اسٹیبلشمنٹ تک رہے، تو یا عام آدمی تک بھی رہے، تو چلیں یہ کہہ کے آپ درگزر ہو جاتی ہے یا بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ عدالتوں تک پہنچا ہے اور ان کے اوپر یہ الزامات لگنا شروع کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ قصوروار ہیں یا انہوں نے کیا ہے، الزامات لگنا شروع ہوں اور الزامات کی ان کے اوپر بھرمار ہونی شروع ہو جائے، تو پھر یہ بات بہت زیادہ خود عدلیہ، اعلیٰ ترین عدلیہ میں سے، سپریم کورٹ میں سے آوازیں اٹھ رہی ہوں کہ بینچوں کی تشکیل کے معاملات، فیصلوں کے معاملات، پھر یہ کہ مختلف شکوں کے استعمال کے معاملات وہ کس طرح ہو رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے فیصلے ایک طرف سے آ رہے ہیں اور پھر انہی سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے معذرت کی جا رہی ہے. ایک یہ جو پنجاب اور پختونخوا کا جو معاملہ تھا خیبر پختونخوا کا الیکشن کی ڈیٹ کا، وہ جناب آپ دیکھیے 9 ججز، پھر 7 ججز، پھر 5 ججز، پھر 3 ججز کے اوپر آ کر ٹھہرا ہے، اور اب بھی وہ جاری ہیں وہ کہیں، اور فل کورٹ کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، تمام بار کونسلس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اہل دانش کر رہے ہیں، جو سوچنے والے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو عوامی معاملات کا حال ہے، ہر چیز کا ملک کا سلجھاؤ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور یہ بڑی حد تک صحیح بھی ہے، جمہوری حکومت کے اندر الیکشن کرانے سے عوام کی رائے پتہ چلتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ اجتماعی دانش سے آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی ادارے تک جائے، اگر یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم کو اکیلا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ منتخب نمائندہ ہے، پوری کابینہ جو ہے وہ اصل میں وزیر اعظم ہے، اس کے فیصلے کو سنا جائے، اگر پارلیمان کی میں اکثریت لازمی ہے مشاورت کے بعد، پہلے کمیٹیاں بنتی ہیں پھر مشاورت ہوتی ہے، تو پھر کیا اگر یہ عدالتی بحران میں اور وہ بھی اعلیٰ ترین عدلیہ تک جا پہنچا ہو، کیا سارے معزز جج صاحبان کو مل کر بیٹھنا نہیں چاہیے سر جوڑ کر؟ دوسروں کو اگر وہ یہ درس دے رہے ہیں، خاص طور پر سیاستدانوں کو درس دے رہے ہیں کہ وہ مل کے بیٹھ جائیں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں، گرم معاملات کو ٹھنڈا کر لیں، تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی مل کے بیٹھ جائیں، اور وہ تو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، تو پھر وہ انہیں چاہیے، وہی انصاف فراہم کرتے ہیں، اعلیٰ ترین انصاف فراہم کرتے ہیں، بس مل کے بیٹھ جائیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ کیا چیز پاکستان کے عوام کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز پاکستان کے عوام کے لیے غلط ہے.